بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے احسن کردار اور اخلاق کا نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، ہر اس شخص کے لیے بھی جس کی امید اللہ اور یوم آخرت سے وابستہ ہے اور جو اللہ کا ذکر بکثرت کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں نجم شیراز اور سلوہ نجم آپ کے ساتھ پورے رمضان سے ہیں، اور آج ایک مرتبہ پھر ایک نئی سحر میں ایک خوبصورت صبح کے ساتھ حاضر ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کی طرح آج بھی سب کام سیٹل کر کے تیار بیٹھ گئے ہوں گے، بیکاز آج بھی ہم نے ایک بہت ہی اہم بات ڈسکس کرنی ہے، اور اس کا تعلق ہماری ایکچول پرپس سے ہے، جس پرپس کے لیے، جس مقصد سے اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ ہم ڈسکس کریں گے کہ گول کیا ہے زندگی میں اور رول کیا ہے۔ یعنی ہم رول کو ہی گول سمجھتے آئے پوری زندگی۔ میں نے سمجھا کہ جو میرا کیریئر ہے یہی میرا رول ہے اس دنیا میں۔ پھر جب پتہ چلا کہ گول تو کچھ اور ہے، تو پتہ چلا کہ ابھی تو بہت کیچ اپ کرنا ہے، کیونکہ اس گول کی تو کوئی تیاری ہی نہیں ہے۔ اس دنیا کی بات کر رہا ہوں میں، مرنے کے بعد کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ جو ہم یہاں پہ اکمپلش کریں گے اسی کی بیس پہ ہماری آخرت جو ہے وہ ایکیومولیٹ ہوتی ہے۔ سو آج ہم، جیسا کہ آپ کو اس آیت سے اندازہ ہو گیا ہوگا، کہ ہم یہ ڈسکس کریں گے سلوہ جی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے رول ماڈل بنایا ہے، رائٹ؟ جو میں نے آیت تلاوت کی، اس میں حسنہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ نے ہر چیز کی اگزامپل، اپنی زندگی کے ہر رول کی اگزامپل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لینی ہے۔ کیونکہ اگر آپ ویسے نیکیاں اور اچھائیاں اور کوالٹیز لینے جائیں گے دنیا میں، تو کوئی ایک چیز آپ کو ایک جگہ پہ ملے گی، کوئی دوسری جگہ پہ، کچھ ایسٹ میں ملے گی، کچھ ویسٹ میں ملے گی، کچھ کسی انسان کے اندر، کچھ کسی کے انسان کے اندر، کیونکہ ہر انسان جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ نے ہمارے لیے یہ کام بڑا آسان کر دیا کہ انہوں نے تمام خوبیاں جو ایک انسانیت کو جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایک ذات کے اندر، ایک شخصیت کے اندر ڈال دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے ایک رول ماڈل، ایک ایگزامپل، بیسٹ ایگزامپل بنا دیا۔ اور یہی آیت میں نے آج تلاوت کی ہے، کیونکہ بچپن سے میں خود کسی نہ کسی کو لک اپ کرتا رہا۔ بچپن میں بروس لی بہت پسند تھا، کیونکہ بروس لی جو ہے وہ فائٹ کر رہا تھا اگینسٹ جیپنیز، ایک اسٹرگل تھی، اور وہ سپریشن کے اگینسٹ لڑتا تھا۔ پھر اس کے بعد جیسے جیسے بڑے ہوئے تو ویوین ریچرڈز، اور پھر مائیکل جیکسن، اور راک اینڈ رول آرٹسٹ، اس طرح پھر سچن ٹینڈولکر، اور اس طرح بہت سارے لوگ رول ماڈل لگے۔ اور پھر جب قرآن نے ہٹ کیا تو سمجھ میں آئی کہ میں جن لوگوں کو رول ماڈل بنایا ہوا تھا میں نے، وہ تو ایک پروفیشن، ایک فیلڈ کی ایک ایگزامپل ہے، جبکہ مجھے زندگی میں جو رولز اچیو کرنے ہیں اس میں تو بہترین باپ بھی ہے، بہترین بیٹا بھی ہے، بہترین ہسبینڈ بھی ہے، پوری زندگی کے تمام رولز، ایز اے نیبر، ایز اے سٹیزن، ایز اے پروفیشنل۔ اور اس کے لیے صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے جس کو رول ماڈل بنایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو کامیابی نہیں، صرف کامیاب زندگی چاہیے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارا اس زندگی میں آنے کا مقصد، کیونکہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، جب وہ رول ماڈل ہیں تو آپ کے اور میرے لیے آٹومیٹکلی یہ میسج بن جاتا ہے کہ ہمیں بھی زندگی میں ایک رول ماڈل بننا ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم اقرار کر رہے ہیں کہ ہم اس لیگیسی کو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لیگیسی ہے، اس کو ہم کیری کریں گے، اس کو زندگی میں لے کے چلیں گے۔ آج ہمارے یہاں اسٹوڈیو میں الف ٹی وی کے سیٹ پہ ابھی تک ہم نے کوئی گیسٹ نہیں بلایا۔ جو گیسٹ آئے تو ہم نے ان کو اسکائپ پہ، زوم پہ لیا ساتھ، لیکن آج پہلی مرتبہ ہم نے ایک رول ماڈل کو بلایا ہے اپنے سیٹ پر، اور ان کو آپ سب دیکھیں گے تو پہچان بھی لیں گے۔ خاص طور پہ
جو بچیاں اور یوتھ جو فیشن انڈسٹری کو لک اپ کرتے ہیں اور جو خود اس کو ڈریم کرتے ہیں کہ یار ہم بھی اس جگہ پر ہوں, ہمیں بھی یہ والا جو سٹارڈم اور پروجیکشن ملے زندگی میں. میں دیکھتا ہوں انسٹاگرام اور فیس بک پہ کہ یوتھ کس طرح اپنے آپ کو ایک ماڈل کے طور پہ پریزنٹ کر رہی ہوتی ہے. سو آج جو ہم نے رول ماڈل بلائے ہیں یہ وہ تمام بلندیاں اور مقام دیکھ کر ایک ایسا ٹائم ان کی زندگی میں آیا کہ انہوں نے ہر چیز کو سبمٹ کر دیا, سرنڈر کر دیا اللہ سے ایک رشتہ ڈیولپ کرنے کے لیے. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں انم ملک سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. جی بالکل ٹھیک ٹھاک. اور پہلے تو میں یہ کہوں گی جو آپ نے آیت پڑھی ہے, جو سٹارٹ کیا ہے, وہ میری بہت فیوریٹ آیت ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ رول ماڈل کی جو آپ بات کر رہے ہیں, سو بیوٹیفل کہ ہمارا رول ماڈل کیا ہونا چاہیے اور ہم کیسے اپنے رانگ رول ماڈلز بنا لیتے ہیں لائف میں اور پھر اس سے کتنے غلط ڈیسیجنز بھی لے لیتے ہیں. سو بیوٹیفل آیت. سب سے پہلے تو یہ بتائیں انم کہ جو یوتھ اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے اور جو آپ کو پہلے سے فالو کرتی آ رہی ہے, جن کے لیے بہت شاکنگ بھی ہے یہ کہ آپ فیمس تھیں اپنی بولڈ شوٹس کے لیے اور آپ نے سارے بڑے بڑے لیبلز کے ساتھ کام کیا, اور سو وائی ڈڈ یو گیو اٹ اپ, کیا ہوا؟ ہوا یہ الحمدللہ شروع سے ایک گھر کا براٹ اپ تو تھوڑا سا تھا, اماں کی طرف سے تھوڑا دینی براٹ اپ تو تھا, بٹ وہی بات ہے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے انٹروڈکشن نہیں کروایا گیا تھا. صحیح. میں اللہ تعالیٰ کو اور قرآن کو اس طرح سے نہیں جانتی تھی جس طرح کے جاننے کا حق تھا, جیسے جاننا چاہیے تھا. سو بس ریچولز والا دین پتہ تھا کہ نماز پڑھنی ہے, رمضان آ گئے تو روزے رکھ لیے, اور باقی پورا سال اپنی مرضی کرنی ہے. تو مجھے ایسا والا جس کو میں فالو کری تھی ایسا والا اسلام پتہ تھا. ٹھیک ہے. اینڈ دین یہی ریزن تھا کہ میں ماڈلنگ میں بھی چلی گئی, بیکاز مجھے تو وہی کرنا تھا جو میں کرنا چاہتی تھی. تو وہ ایک فیز تھا کہ ماڈلنگ پسند تھی. وہ آہستہ آہستہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی کو, وہی رول ماڈل والی ہی بات کہ جب آپ اپنے آس پاس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ میڈیا کو بہت فالو کر رہے ہوتے ہیں, اس ایک ایج ہوتی ہے, ینگ ایج. تو میں نے بھی اپنے اسی طرح رول ماڈلز بنائے ہوئے تھے, ایکٹریسز کو دیکھنا اور ماڈلز کو دیکھنا اور ان سے اٹریکٹ ہونا, ان کی لائف سے اٹریکٹ ہونا کہ آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو بی لائک دیم. سو وہ یہ ساری اٹریکشنز جو تھیں وہ اتنی بڑھ گئیں کہ پھر میں نے بھی کہا کہ اچھا مجھے بھی یہی کرنا ہے. سو اس طرح سے بس ماڈلنگ کی, اور پھر وہ جو ایک اندر ایک چھوٹی سی جنگ بھی چل رہی تھی. سم ٹائمز ایسا لگتا تھا جو میں کر رہی ہوں اس میں مجھے خوشی نہیں مل رہی. اب ایک چھوٹی سی وہ ایگزامپل ہے کہ میں 2018 میں مجھے ایوارڈ بھی مل گیا بیسٹ ماڈل آف دی ایئر کا, بٹ اسٹل مجھے وہ سیٹسفیکشن نہیں ہوئی. 18 تک آپ کام کر رہی تھی؟ ایون 19 تک. اچھا 19 تک کام کیا. 19 تک. بلکہ 2020 میں بھی میں نے کچھ کام کیا اور پھر وہیں پر میں نے اینڈ اپ کیا. تو وہ جو اسٹرگل تھی نا کہ مجھے لگنا شروع ہو گیا کہ جو میں کر رہی ہوں اس میں سیٹسفیکشن کیوں نہیں مل رہی. میں تو اپنی مرضی کر ہی رہی ہوں, پھر اپنی مرضی میں اگر سکون ہے, سب کچھ مل بھی گیا پھر بھی مزہ نہیں آ رہا. کیا ہو رہا تھا؟ کہیں کہیں انکمفرٹیبل. کیا محسوس ہو رہا تھا؟ محسوس یہ ہو رہا تھا کہ جس چیز کے پیچھے بھاگ رہی تھی نا, جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی وہ مل گئی تھیں, بٹ پھر بھی وہ والی چیز جو آپ سمجھ رہی تھی کہ ایک کمپٹیشن نہیں ختم ہو رہا تھا. ایک وہ ہمیشہ لائف ایسے لگ رہی تھی کہ اچھا ایوارڈ ملنا تھا, مل گیا. اس کے بعد بھی جب گھر آئی تو سوچا کہ یار سب کچھ ہو رہا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, وہ والی سیٹسفیکشن کیوں نہیں مل رہی. تو کیا وہ ڈیلوژن تھا؟ یس, وہ ڈیلوژن بھی تھا, اور اس میں ایک سیٹسفیکشن اور انر سیلف میں ایک جو سکون ہوتا ہے وہ نہیں تھا. یعنی جو پہلے آپ کو لگ رہا تھا کہ بھئی یہاں پہنچوں گی تو لائف بہت زبردست ہوگی, اچھی ہو جائے, ایسا نہیں ہوا. نہیں ہوا, بالکل بھی نہیں ہوا, لٹرلی بالکل نہیں ہوا. میں مجھے لگ رہا تھا کہ میں انجوائے کر رہی ہوں جب میں آپ کو ایک ڈیلوژن والی, ایگزیکٹلی وہ ڈیلوژن ہی ہوتا ہے, کہتے ہیں نا کہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں. تو جب آپ لیکن اس چیز کے اندر ہوتے ہیں اور آپ اپنے اندر وہ فائٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ پھر بھی آپ کو سیٹسفائی نہیں کر رہی ہوتی. You getting that, Sal? So we know who won the fight now. Yes. I think. Sorry. Yes. So جو وہ فائٹ ہے وہ اینڈ پہ مجھے لگتا ہے وہ میں نے جب اللہ تعالیٰ کو چوز کر لیا تو وہ بڑا سکون مل گیا. جب قرآن مل گیا, اپنا رجوع کر لیا,
تو مجھے سیٹسفیکشن مل گئی. اور سب سے بڑی جو میں کہتی ہوں ایک جو میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ تھا اکاؤنٹیبلٹی. مجھے ایک اتنا خوف ہو گیا کہ جب میں مر جاؤں گی تو میں ریڈی نہیں ہوں اللہ تعالیٰ کو فیس کرنے کے لیے. دیٹ واز دا بگ پوائنٹ. یہ ایک جیسے کہتے ہیں ہٹ کر جاتا ہے آپ کو. میں اس چیز پہ اتنا سوچنے لگی تھی ان 2020 میں. آئی تھنک کووڈ بھی تھا اینڈ میں گھر پہ تھی, تو وہ مجھے اتنا ہٹ کرنے لگا کہ اگر میرا بھی وہ ڈیتھ ٹائم آ گیا تو میں کیسے اللہ تعالیٰ کو فیس کروں گی. آئی تھنک آئی ایم ناٹ ریڈی. Do you remember any ayat that hit you سو at مینی that آیت. time? فرسٹ تو میں نے بلکہ ابھی میں بفور دس سیشن میں سوچ رہی تھی 3 کی 92 جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو جب تک ہم سرنڈر نہیں کریں گے ہم نیکی کو نہیں پا سکتے. سو آئی تھنک اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے, اپنی زندگی میں نیکی کو پانے کے لیے میرا جو سب سے بڑا جو پسندیدہ چیز تھی وہ میری اپنی انر تھی, اپنی سول تھی, اس کو میں سرنڈر نہیں کر رہی تھی. سو جب مجھے آیت میں نے پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک سسٹم دے دیا, ایک قرآن کا نظام دے دیا. ہم اس کو ڈیٹیل میں اس آیت کو بلکہ ڈسکس بھی کریں گے, بیکاز بہت سارے لوگوں کو سرپرائز ہوگا کیونکہ انہوں نے اس طرح سے سوچا نہیں ہوگا. قرآن آپ کو ہمیشہ جب بھی آپ قرآن کو رجوع کریں گے تو قرآن آپ کو ہمیشہ سرپرائزز ہی دے گا, اور آپ کو پوری زندگی یہی لگتا رہے گا کہ اوہ ہو میں نے تو ایسے سوچا ہی نہیں تھا. تو سلویٰ, میں چاہتا ہوں کہ یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ, اور میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو ہم تھوڑا سا اور ڈسکس کریں, بیکاز ساری جو یوتھ ہے اس وقت ان کو لگتا ہے کہ یہ جیسے ہم جب روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں اور سورج بھی ہوتا ہے تو دور ہمیں نظر آتا ہے شاید پانی ہے, جس کو ہم کیا کہتے ہیں, سراب, it's like an illusion that there is water on the mirage. Mirage. تو لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا, بالکل رائٹ, وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. That's true. So that is the feeling with fame, right? And I have seen it and experienced it. And it's very hard. آپ وہاں پہنچتے ہیں تو, yes. اور میں نے جو one of the biggest, some of the biggest stars of subcontinent, I have seen them closely, اور ان کو بھی میں نے اسی اسٹرگل اور اسی فائٹ کے اندر اور اسی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک وہ رٹ کے اندر دیکھا, ایک دور میں ایکچولی اسی کے اندر ایک وار میں. no matter how big you are, how many people know you, but that war is still going on, even if you're at the highest level. So this is what I want to discuss, کہ یہ this delusion, what is this, and is it possible کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں, people who are watching and listening, کیا وہ آج انم کی بات سے سیکھ کے ریویو کریں گے اپنی لائف کو, یا وہ بھی کہیں گے کہ نہیں ہم نے بھی وہیں سے ہو کر واپس آنا ہے. They also want to experience and then make a decision like Anam, or they want to listen to Anam, and or should they listen to Anam and review their lifestyle, their thinking process? What do you think? If you tell your kid, don't put your finger in the wall socket, you'll electrocute yourself, do they want to try it first? Yes. Or should they listen to the parent that they're going to get electric shock? Most kids, unfortunately, they try it. Yes. But we know as parents, right, that it's better that they don't do that. That just listen to me, trust me, I know what's best for you. And right. This is what we do with Allah. We ignore his instructions and then expect not to get hurt. Our teacher says the run from Allah will be the longest run of your life. Allahu Akbar. Right? Running towards mirage. So Anam, وہ کیا بالکل بریکنگ پوائنٹ اور جو فائنل, جیسے سلویٰ نے کچھ دن پہلے اپنی سٹوری سنائی تھی تو اس کی زندگی میں ایک ایسا پوائنٹ آیا تھا جس پہ وہ ایک آیت اس کو ملی. سو کبھی آیت سے ملتا ہے, کبھی زندگی میں کوئی سچویشن آتی ہے. آپ کی لائف میں وہ کیا کوئی سچویشن ایسی آئی, کوئی ایسا انسیڈنٹ, کوئی ایسا واقعہ؟ دو تھیں ایکچولی, بتاؤں. ایک تو ایک میں نے بتایا تھا پلین کریش بھی ہوا تھا. اچھا. میری ایک فرینڈ تھی اس میں, اس کی ڈیتھ ہوگی, اور اس سے بھی کیا نام تھا اس کا؟ زارا عابد. زارا عابد. اینڈ اس کے علاوہ I think maybe 29, 28. And she was up and coming model? Yes. Or she was an established? Yes, she was established model that time.
اینڈ آلسو میری جو سب سے ایک اور بھی بڑا ریزن کہہ سکتے ہیں وہ میری بیٹی, کیونکہ وہ صرف ابھی پیدا ہوئی تھی, 2 مہینے ہوئے تھے اس کو. آیت یس. میرے جب میں نے اس کو اس کا ٹائم اسپینڈ کیا 2 months, اور مجھے اس کو دیکھ کے ایسے لگتا تھا کہ کہیں یہ مجھے ہی نا اپنا رول ماڈل بنا دے. اور جب بھی آپ نے جو بھی آیت بھی پڑھی 33 کی, تو میں ایگزیکٹلی یہ آیات تب پڑھ رہی تھی. تب میں نے قرآن لٹرلی صرف پڑھنا سٹارٹ ہی کیا تھا. اور الرحمن الرحیم چینل, اینڈ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بڑا اس میں رول ہے, آپ سے بات ہو گئی الحمدللہ, اور قرآن ڈسکس کیا تھرو یو. اس لیے سب کو میں بتا دوں کہ آپ کی بڑی رسپیکٹ ہے میرے لیے, اور آپ ایک بہت بڑا ذریعہ ہیں. اور آئی ایم شیور اس چینل اور اس پروگرام کے تھرو بھی بہت لوگوں کے لیے آپ ایک ذریعہ بننے والے ہیں قرآن کی طرف. کیونکہ مجھے قرآن سے انٹروڈیوس جو صحیح طریقے سے ایک تو آپ نے کروایا, اس کے بعد آپ نے مجھے ایک ایسے پلیٹ فارم سے اٹیچ کر دیا رحمان الرحیم سے, جس سے میں آج بھی روزانہ ہم لوگ سیکھ رہے ہیں قرآن. سو آپ کے کویشچن پہ آتی ہوں, تو وہ میری بیٹی بھی ایک مجھے تھا کہ اس کو میں کیا سکھاؤں گی, میں تو اللہ تعالیٰ کو جانتی ہی نہیں ہوں, میں اس کو کیا بتاؤں گی کہ کس سے تمہیں پیدا کیا, تمہارا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے, کیونکہ مجھے خود ہی نہیں پتہ تھا. میں خود اتنی کنفیوز تھی, تو میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ بھی ایسی ہی کنفیوز بن جائے. تو جب قرآن آئے اور اللہ تعالیٰ سے انٹروڈکشن ہوا کہ میرا زندگی میں آنے کا مقصد احسن عمل کرنا ہے, میں نے اپنے اوپر کام کیا, میری برائیاں دور ہوتی چلی گئیں قرآن سے. تو مجھے صرف ایک وہ جو میری دور تھی نا اچھا ماڈل بننے والی, وہ شفٹ ہو گئی کہ مجھے قرآن سے اچھا ماں بننا بھی پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کس طرح سے اس کی پرورش کرنا بتائیں گے. تو وہ آہستہ 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 جو ہے وہ یہ چیزیں چینج تو ہوئیں, لیکن قرآن سے یہ بینیفٹ بھی ہوئے. اور یہی سب سے بڑا ریزن تھا, یہ 2 جو میں نے آپ کو بتائے, کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا, کہ وہ جو اندر میرے وہ ایک جنگ چل رہی تھی نا, وہ مجھے اس نے کام کر دیا جب قرآن آ گیا. سو میری بیٹی بھی ایک ریزن تھی, اور یہ حادثہ بھی, اور یہ سب چیزوں نے مل کے جو ہے وہ مجھے بہت اٹیچ کر دیا اللہ تعالیٰ سے. پھر آپ نے ایک دن میں یہ فیصلہ کیا کہ میرا نہیں خیال کہ یہ فیصلہ میرے لیے یہ فیصلہ ایک دن میں, تو ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پڑھا, لیکن یہ فیصلہ ایک دن میں گریجولی آپ اس پوائنٹ تک آئی ہیں. کیونکہ پہلے میرے پاس ایک کانسیپٹ آف اللہ تھا, لیکن مجھے میسج کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہوا آیات کے تھرو, کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے میرا ذکر سورہ انبیاء 21 کی 10 جو ہم پڑھتے ہیں, میرا ذکر مجھے ملا کہ دس از مائی ذکر. جی بالکل بالکل, کہ یہی میرا ذکر ہے. اور میں وہ سنے سنائے والے اللہ تعالیٰ پہ یقین کرتی, کانسیپٹ پہ بلیو تھا. آپ کی باتوں میں اتنا میں کھو گیا کہ وہ ہم بریک لینا ہی بھول گئے. تو ایک بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, اور ہم جب بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہم یہیں سے بات سٹارٹ کریں گے. اور یہی بات میں آپ کو ہر روز کسی نہ کسی فارم میں بتا رہا ہوتا ہوں, کہ بڑی اچھی سمپل ورڈز میں انم نے کہا کہ اللہ کا ایک کانسیپٹ تو تھا بچپن سے گھر میں, لیکن اللہ میسج کے ساتھ, اللہ اپنے ذکر, اپنے ورڈ کے ساتھ, اپنی انسٹرکشنز کے ساتھ, اپنی آیات کے ساتھ, یہ انٹروڈکشن نہیں تھا, یہ ایکسپوجر نہیں تھا. ہم اس پر بات کریں گے, اور انم سے پوچھیں گے کہ کیا ان کا انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن کے بارے میں, وہ کیسے اس کو لیتی ہیں, اور زندگی میں کیا اس کا رول ہے قرآن کا. آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, کہیں مت جائیے, انشاءاللہ ول بی ہیئر ویٹنگ فار یو. السلام علیکم. جی ویلکم بیک, ویلکم بیک. بہت خوبصورت اس وقت باتیں ہو رہی ہیں, اور جب بھی میں, چاہے میں ان کو پرسنلی بھی جانتا ہوں, لیکن جب بھی ان کی زندگی کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, کہیں بھی ان کی ایبسنس میں بھی, تو بھی مجھے اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی پہلے دن ہوئی تھی. ان کے اس طرف آنے پر جو خوشی ہوئی تھی, وہ آج خوشی ہوتی ہے ان کو پھلتا پھولتا دیکھ کے, ان کو سٹیبلائز زندگی میں ہوتا دیکھ کے, ان کو اللہ کی بات کرتا دیکھ کے اور سن کے. اور انم ملک کی طرف ہم واپس جائیں گے. وہ ہمیں بتا رہی تھی کہ قرآن نے کیسے جو رول پلے کیا آپ کی زندگی میں. تو آپ ایک آیت کا تذکرہ کر رہی تھی, سورہ انبیاء, اس کی آیت نمبر 10. یس. سو یہی کہہ رہی تھی کہ قرآن پہلے اللہ کا کانسیپٹ تھا, اب وہ میسج کے ساتھ ہے. جی اب مجھے پتہ ہے کہ میرا ذکر قرآن میں کیا ہے. میرے جتنے بھی اینگر ایشوز تھے, ایگو تھی, بہت سے کمفرٹ زون تھا,
ایٹیٹیوڈ پرابلم تھا, منمانی. جی, اور ایک امپریشن کانشیس تھی میں, آپ کہہ سکتے ہیں. ہم جب اس فیلڈ میں ہوتے ہیں, یا میں ایک اسپیسیفک فیلڈ کی بات نہیں کرنا چاہتی, بٹ ہم کہیں بھی اب دنیا میں کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہوں, ہم امپریشن کانشیس ہو جاتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں, ہمارا ایک سرٹن لک ہونا چاہیے جس سے لوگ اٹریکٹ ہوں. خاص طور پہ یس ایگزیکٹلی, شوبز تو اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کیسے لگ رہے ہیں, کیا کیسے دکھ رہے ہیں. تو وہ ایک چیز تھی. اور اب قرآن نے وہ چیزیں جو ہے نا, وہ اتنا مجھے, جیسے کہتے ہیں ہمارے سر کہتے ہیں نا کہ بالکل ریت ہو جاؤ, مٹی ہو جاؤ. جی جی جی, بالکل مٹی ہونا پڑتا ہے. اب آپ کھل کے کھاتی ہیں یا آپ نہیں, اب پہلے تو کئی سال آپ نے جو ہے وہ ایسے بس چھوا ہوگا, ایکچولی عادت ہو گئی ہے اتنا زیادہ نہ کھانے کی, تو میں مطلب ایک روٹین تو ہے, کھاتی ہوں. لیکن اب وہی کہتے ہیں کہ میسج کے ساتھ, تو ایگزیکٹلی اب وہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے غصہ نہیں کرنا. اب مجھے پتہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی تربیت ویسی کرنی ہے جیسے اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں. میں نے ایسی وائف بننا ہے جیسے اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں. میں نے اپنی مرضی سے جو رائٹ اینڈ رانگ بنا لیتے نا ہم لوگ, کہ اپنی پسند جہاں پر اچھا لگ رہا ہے آیت کو پہ سرنڈر کرنا, وہاں کر لی, اور جہاں اپنی مرضی کی بات نہیں ہے وہاں نہیں کرنا, جو میں کیا کرتی تھی. جیسے آپ کو ایک چھوٹی سی میں حجاب کی اگزامپل اس لیے دیتی ہوں کیونکہ یہ مجھے لگتا ہے ایک لڑکی کے لیے سب سے بڑا الہ ہوتا ہے. جیسے میرا سب سے بڑا الہ تھا اپنے آپ کو کور کرنا یا اپنا حجاب کرنا. تو اس کا کانسیپٹ مجھے جب پتہ چلا, پہلے اگر میری امی کہتی تھی کہ کرنا ہے تو شاید میں نہ کرتی, کیوں کروں, میرے پاس میسج نہیں تھا, میرے پاس اللہ کا حکم نہیں تھا, اور اللہ نے آپ کو فری ول دی ہے. بالکل. تو جب مجھے اپنی فری ول بھی جبر سے کبھی بھی کہ پتہ چلا کہ آپ کسی پہ زبردستی نہیں کروا سکتے, تو میں نے اپنی مرضی سے کیا, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے, اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو اللہ نے سپریس کر دیا ہے, آپ کو پابندیاں لگ گئی ہیں؟ ویری بیوٹیفل کویشچن ایکچولی, کیونکہ موسٹ آف دا پیپل انفارچونیٹلی پاکستانی, ہم لوگ ہمارے ملک میں زیادہ تر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ جب آپ اللہ کی طرف آتے ہیں تو زندگی جو ہے نا وہ بڑی خراب ہو جاتی ہے, پر کٹ گئے اور بڑی سختی ہو گئی, آپ کو بڑا کسی نے وہ کوئی مطلب لوگ آپ کے بارے میں ایک مس کانسیپٹ ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑا مس کانسیپٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنے رائٹس نہیں پتہ تھے جب قرآن میری زندگی میں نہیں تھا. مجھے اب پتہ ہے کہ میرے رائٹ کیا ہے. مجھے پتہ ہے کہ اگر میرا ہسبینڈ میرا کوئی رائٹ پورا نہیں کر رہا تو میں وہ آنسریبل ہے اس چیز کا. سو آئی نو مائی رائٹس. اب مجھے اللہ تعالیٰ نے, اور میں نے کوئی زبردستی کسی نے مجھ پہ تھوپا نہیں ہے, میں نے چوز کیا فری ول کے ساتھ, میں نے ایکسیپٹ کیا پڑھ کے. تو یہ چیز جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اب سب سے زیادہ میں آزاد ہوں. اب آپ آزاد ہیں مینٹلی طور پہ بھی. کن چیزوں سے آزاد ہوئی ہیں آپ؟ میں سب سے بڑا اپنی ایگو سے آزاد ہوئی. سب سے بڑی مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہماری وہ ایگو ہی ہے, جس میں ہم قرآن کو سم ٹائمز اپنی ایگو کی وجہ سے سننا اور ایکسیپٹ کرنا ہی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. جب ایگو تھی تو کوئی سنا بھی رہا ہوتا تھا تو اگنور کر دیتے تھے. صحیح ہے. اب ایگو نہیں ہے تو جب کوئی اللہ کی بات کرتا ہے تو سنتی ہوں کہ یس وہ انسان نہیں دیکھتی بٹ وہ اچھی بات سن لیتی ہوں. تو آئی تھنک ایگو کو پہلے ختم کرنا, وہ ایگو آپ کی ختم ہو جاتی جب آہستہ آہستہ سلولی اینڈ گریجولی آپ, وہی بات ہے کہ ایک دن میں نہیں ہو جاتا. کمپیریزنز, لوگوں سے کمپیریزن کرنا, اپنے کس کو کیا مل گیا, کون کہاں پہنچ گیا. بالکل وہ کمپیریزن ختم ہو گیا, اور اب ایسا ختم ہوا ہے کہ دیکھ بھی لوں تو مجھے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس چیز کے لیے مجھے چوز کیا ہے تو میری وہ ہمارے سر کہتے ہیں نا, یور ڈیسیژن از یور ڈیسٹینیشن. سو جو میں نے ڈیسیژن لیا ہے میری ڈیسٹینیشن کچھ اور ہے. میری ڈیسٹینیشن یہ ورلڈلی چیزیں نہیں ہیں. تو ورلڈلی چیزیں اتنی چھوٹی بھی لگنا شروع ہو گئی ہیں الحمدللہ, جسٹ بیکاز آف قرآن, جسٹ بیکاز آف اللہ تعالیٰ, کہ اب وہ نہ کمپیریزن ہے, اب وہ فرق ہی نہیں پڑنا ختم ہو گیا ہے. جیسے وہ ایک انڈین فلم کا ڈائلاگ تھا نا, وہ کہتا ہے کہ میرے پاس گاڑی ہے, میرے پاس بنگلہ ہے, میرے پاس یہ ہے, وہ کہتا ہے میرے پاس ماں ہے. تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ میرے پاس اللہ ہے, رائٹ. ویسے ڈیپ ڈاؤن انسائڈ اندر ایک یہ کانفیڈنس ہوتا ہے نا کہ بالکل مجھے اللہ مل گیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کانفیڈنس بھی تو دے رہے ہیں. یہ کانفیڈنس جو میں آج بات کر رہی ہوں, آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ میں نے اپنے انٹرویوز کبھی اپنے اس ٹائم پہ بھی نہیں دیتی تھی. صرف کام کرتی تھی, گھر چلی جاتی تھی, لوگ انٹرویو کے لیے, میں بہت کم جاتی تھی. اچھا شائع, یس لٹل بیٹ کہ اچھا آپ کیا بات کیا کروں گی یا وہ. لیکن مجھے قرآن کے بعد کانفیڈنس آ گیا کہ آئی ایم ٹاکنگ رائٹ ناؤ.
literally, ماشاء کہ اللہ. مجھے یہ کانفیڈنس مل گیا کیونکہ میرے پاس مجھے پتہ ہے کہ میں اب کیا آپ سے بات کر رہی ہوں, ہم اللہ کی بات کریں, یہ اس کے اندر ایک میننگ ہے, ایک مقصد ہے. سو یہ کانفیڈنس بھی مجھے اب ملا ہے, میں پہلے شاید اتنی بات نہیں کر پاتی تھی, تو الحمدللہ یہ سیلف کانفیڈنس جو ملا ہے, وہ جو کہتے ہیں نا وومن امپاورمنٹ والی, ہم کتنا آج کل ہم یہ سوشل, یس, جو ہم سوشل میڈیا پہ آج کل ہیش ٹیگز دیکھتے ہیں, لوگوں کو دیکھتے ہیں, وومن امپاورمنٹ پہ بات ہوتی ہے, تو آئی تھنک اس سے بڑی وومن امپاورمنٹ ہو ہی نہیں سکتی. یہ ایک سب سے بیسٹ ایگزامپل ہے. اور آپ نے وہ جو بات کی کہ اس کے لیے بیسٹ رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں, ان کی ذات کے علاوہ کوئی رول ماڈل نہیں ہو سکتا. وہ صرف ایک مسلمانوں کے لیے نہیں, پوری مین کائنڈ, پوری دنیا کے لیے آئے ہیں. سلما, would you like to ask anything from Anam? So you've become more confident, Yes, alhamdulillah. more peaceful and satisfied. How else has your life changed since you changed your direction? What's happened? What's become better in your circle? بیٹر تو بہت کچھ ہو گیا. بیٹر سب سے بڑا ایک اور بھی آپ کو پلس پوائنٹ بتاؤں اللہ کی طرف آنے کا, کہ آپ جب اللہ کی ہی آپ کی وہ جو وے آف ٹاکنگ بھی ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. صحیح. تو جب اللہ تعالیٰ جب آپ اللہ کی طرف آتے ہیں, آپ بات ہی جب اللہ کے بارے میں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نیگیٹو لوگوں کو بھی آپ سے ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں. سو آئی تھنک دیٹ واز دا بیوٹیفل تھنگ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے آہستہ 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 جو آپ کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں, سورہ توبہ 9 کی 71 جو ہے, جس میں مومن مرد اور مومن عورت ایک دوسرے کے پروٹیکٹرز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, تو مجھے وہ یہ آیت میں بہت ریلیٹ کرتی ہوں اس سے, کیونکہ وہ بھی مجھے مل گئی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ نیگیٹو اور جو لوگ اللہ کی راستے سے روکتے تھے ان کو ہٹا دیا, اور مجھے اس آیت کے تھرو مجھے ان لوگوں سے جوڑ دیا جو مجھے کہتے ہیں کہ اللہ کی بات کرو, برائی سے منع کرتے ہیں, تو اور اللہ اور قرآن سے جوڑتے ہیں. وہ ماحول اور وہ صحبت مل گئی, وہ انوائرمنٹ مل گیا. تو آئی تھنک یہ سب سے بڑا چینج مجھے لگتا ہے. وہ تو ایک انر چینج تو آیا ہی آیا, وہ تو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا تو پتہ چل گیا کہ نہیں یہ نہیں کرنا, اپنی پسند ناپسند والی چیزوں سے نکل گئی میں. لیکن سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ نے مجھے, قرآن روزانہ سن رہی ہوں, روزانہ وہ ایک سسٹم ایسا مل گیا جس سے میں مجھے روز پتہ ہوتا ہے کہ اچھا سیلف ریئلائزیشن کہ اپنے اندر تھرو قرآن تھرو سسٹم مجھے پتہ چل جاتا ہے, اللہ کا میسج جو میں روزانہ مجھے مل رہا ہے اس سے پتہ چلتا رہتا ہے کہ اچھا اس پہ بھی کام اور کرنا ہے, اس پہ کام کرو. سو آئی تھنک اٹس اے بیوٹیفل تھنگ جو مجھے اللہ نے دے دیا, اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہو سکتی. You mentioned your daughter, Ayat. Yes, yes. And I think it's very beautiful indeed that you came to Quran through Ayat and through an Ayat. Ayat, yes. A beautiful name. Yes, yes, yes. How do you think, how important is our role as a mother, as a role model for our kids, and what should we be doing? I think as a mother ہمارا سب سے امپورٹنٹ رول, آدمی بابا کا تو رول ہے ہی نا, ٹھیک ہے وہ باہر کام کر رہے ہیں, وہ اپنا رول کر رہے ہیں, بٹ میری بیٹی مجھے 24/7 دیکھ رہی ہے, وہ وہی کرے گی جو میں کر رہی ہوں گی, وہ پریکٹیکلی. اب تو بچے فوراً آپ سے سوال کر لیتے ہیں نا, آپ نے مجھے یہ کہا تھا, خود تو آپ وہ کر رہی ہیں. سو آئی تھنک ایز اے مدر اگر میں وہ چیز میں پریکٹس نہیں کر رہی, اگر میں پریکٹیکل, آپ کو اسلام مسلمان مومن وہی ہے جو ایک پریکٹیکل بلیور ہے, جو پریکٹس میں ہے, صرف وربلی ورڈ سے بول نہیں رہا, جو پریکٹیکل کر رہا ہے. سو ایز اے مدر اگر میں پریکٹیکلی پرفارم نہیں کر رہی اپنی بیٹی کے سامنے, وہ چیزیں نہیں کر رہی, تو وہ بھی نہیں کرے گی. آئی ایم شیور وہ بھی وہی کرے گی جو اس کو چیزیں اٹریکٹ کریں گی. تو میری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ میں جو قرآن سن رہی ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو 24/7 واچ کر رہے ہیں نا, تو جب وہ میں کر رہی ہوں گی, میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں گی, میں غیبت نہیں کر رہی ہوں گی جیسے ہم گاسپس کہتے ہیں, میں فون پہ نیگیٹو باتیں نہیں کر رہی ہوں گی, میں اچھی بات کر رہی ہوں گی, وہ دیکھ رہی ہے. سو آئی تھنک یہ ایک بہت یہ انیشیل اسٹیج پہ ہی بچے سیکھ لیتے ہیں, تو اس کی رول ماڈل میں ہی بن جاؤں گی, ماشاءاللہ, اینڈ ہم ایک اچھا کنیکشن بنا سکتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. اور وہ آپ کے لیے بھی اچھا ہے. یس, کیونکہ میری بھی پریکٹس ہو رہی ہے, دونوں ایک دوسرے کے لیے آپ جی ایک ریمائنڈر ہے. اور سب سے بڑی جو بات وہ ہے کہ میں اسے میسج کے ساتھ بتا سکتی ہوں, میں اس کو صرف وربلی نہیں بتاؤں گی. بالکل صحیح ہے, میں اسے پریکٹس تو کروں گی, لیکن میں اسے بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں. سو یو ہیو ٹو. Yes. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ
یوتھ جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہوگی کہ یہ وہی انم ہے جن کو ہم دیکھتے تھے میگزینز میں اور ڈفرینٹ پبلیکیشنز میں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تو چاہے جس کو موڑ دے تالے دلوں کے کھول دے، کہ جب وہ پھونک مار دیتا ہے، میں نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا کہ جب وہ کسی میں پھونک مار دیتا ہے تو پھر وہ اڑنے لگ جاتا ہے، وہ پرندہ جو ہے وہ پھر اس میسج کے ساتھ وہ پھر اڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ the reason ہم نے انم کو آپ کے سامنے آج دعوت دی ہے یہاں پہ، تاکہ آپ کو یہ یقین آئے کہ اگر انم یہ کر سکتی ہیں، اگر انم اس کو ایکسپیرئنس کر سکتی ہیں، وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد جو آپ ڈریم کرتے ہیں، تو آپ بھی کر سکتے ہیں. اور اسی کو رول ماڈل کہتے ہیں، کہ آپ کسی کو دیکھیں اور آپ کہیں کہ یار یہ پاسبل ہے. بہت سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، وہ دنیا ہے، یہ دین ہے. سو ایسی پرسنالٹیز کو دیکھ کے، ایسے چینج اوور کو دیکھ کے، ایسی کیا کہتے ہیں اس کو، کسی کی زندگی کی ایسی ٹرن اراؤنڈ کو دیکھ کے آپ کو حوصلہ ہوتا ہے کہ میں بھی سٹیپ لے سکتی ہوں، میں بھی سٹیپ لے سکتا ہوں. ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے سو ہم یہیں سے گفتگو دوبارہ شروع کریں گے. اور بہت سارے ایسپیکٹس ہیں سوسائٹی کے، جو پریشرز ہیں، لوگ کیا بولتے ہیں جب آپ کی زندگی میں چینج آتی ہے، کس کس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. ایک تو اپنے اندر کا پریشر ہوتا ہے، پھر آس پاس کے لوگوں کا پریشر ہوتا ہے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے. کہیں مت جائیے، ایک کمپلیٹ انشاءاللہ آپ کو پکچر ملے گی آج. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. السلام علیکم. جی ویلکم بیک. بہت زبردست یہ آج کی سحر جو ہے یہ اور خوبصورت کر دی ہے انم ملک نے آ کر، اور ایک ہوپ دے دی ہے سب کو کہ کبھی بھی زندگی میں آپ گیو اپ نہ کریں. کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ بس یہی میری زندگی ہے، یہ تو بدل ہی نہیں سکتی، یہ تو بس ایسے ہی ہے، وہ لوگ کچھ اور ہوتے ہیں. اور ہم اپنے ڈپریشنز اور انگزائٹیز اور اوور تھنکنگ اور ان تمام مسئلے مسائل کے اندر ہی زندگی گزارتے رہتے ہیں. اچھا، پھر آس پاس کا پریشر بھی لیتے ہیں کہ پتہ نہیں اگر میں نے یہ ایسا کیا تو لوگ کیا کہیں گے. اچھا، پھر دوسری بات یہ جو مجھے اسٹرائک کی ہے وہ یہ کہ مستقل سیکھتے رہنا، زندگی میں ہر وقت سیکھنا، اپنی جو ہے نا انا کو اور ایگو کو وہ کنٹرول میں رکھنا، اور ہر وقت سیکھنے کے لیے تیار رہنا. اٹھنا بیٹھنا، بات کیسے کرنی ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، اپنی زندگی کی ڈائریکشن کو کیسے چیک کرنا ہے. جو اس کے لیے کوئی پی ایچ ڈی ڈگری ہونا، کوئی آکسفورڈ سے پڑھ کے آنا، بہت پڑھے لکھے ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اگر ہم صرف اچھی بات کو سن کے بھی فالو کریں تو سننے سے بھی ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اس لیے آج ہم آپ کو سنوا بھی رہے ہیں. پڑھتے تو آپ رہتے ہی سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن سننے کی بہت ویلیو ہے. جس نے غور سے سن لیا بجائے کہ یہ دیکھنے کے کہ یہ کون ہے یا یہ کیسے ہمیں بتا سکتا ہے، یہ بتا سکتی ہیں. مجھے بھی لوگ کہا کرتے تھے کہ یار آپ تو گلوکار ہیں، یہ تو گلوکار ہیں، اور یہ تو پہلے ایسے ہوتے تھے، پہلے یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے. سو اس طرح کے پریشر کو کیسے ڈیل کرنا ہے اور کیسے اپنے راستے پہ چلتے جانا ہے، کیونکہ یہ شیطان ہوتا ہے جو آپ کو ڈسکریج کرتا ہے. یاد رکھیے، جب بھی اندر سے آپ کو بے چینی، بے سکونی اور کوئی چیز بھی ڈسٹرب کر رہی ہے، وہ شیطان ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ آپ زندگی میں آگے بڑھیں، سیکھیں، خوش ہوں اور اپنی لائف کو ایلیویٹ کریں. سو آج ہم بات کر رہے ہیں انم، رول ماڈل، زندگی میں رول ماڈل بننا اور صحیح رول ماڈل سیٹ کرنا. اور اللہ نے ماشاءاللہ یو شوڈ بی آئی ایم شیور یو آر گریٹفل کہ اللہ نے آپ کو ایک رول ماڈل بنایا ہے یوتھ کے لیے، جو پہلے بھی آپ کو دیکھتی تھی اور وہ آپ کو اس روپ میں دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے. میں چاہوں گا کہ ہم ہمیشہ اپنی ٹرانسمیشن میں ایک کلام پڑھتے ہیں. تو آج میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ سلوہ نے کچھ لکھا ہے رول ماڈل اور اس ڈائریکشن کے اوپر. Oh, Abby?
ابھی سنا دیں. I'll be the best student, be the best teacher, be the best listener and the best preacher, be the best worker, be the best boss, be the best helper whenever you feel lost. This stands for something, not oppression. I'm a queen of good intention, 'cause I'm deed conscious, not impression. This stands for something, 'cause life's a lesson to be learned, and at the end of the day you'll get whatever you earn. Wow, so good. Very Queen nice. of good intention. Very nice. I'm a queen of good intention. I really like that line. MashaAllah, آج بہت ساری queens, princesses ہمیں سن رہی ہیں. ایک بہت بڑا رول ماڈل ہے. I must say that. اور ایک queen جو ہے ہمارے اسٹوڈیو میں آئی ہے ماشاءاللہ. So a queen of good intention. جی انم. Good intentions, yes, of course. آپ سے جب بھی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ بہت پازیٹیوٹی سننے کو ملتی ہے اور آپ کو میں نے ڈاؤن نہیں دیکھا. آبویسلی جب بھی آپ اپنی جسے کہتے ہیں نا ایک بھری ہوئی دکان بند کر کے آپ آتے ہیں تو کبھی بھی آسان نہیں ہوتا. بالکل. ٹھیک ہے, معیشت بھی ہوتی ہے, پھر آپ کو ایک سرٹن لائف سٹائل کی عادت ہوتی ہے, سرٹن لگژریز کی عادت ہوتی ہے, اس کو ظاہر ہے مینٹین کرنا. اور ایک ایک جو عادت پڑ جاتی ہے کہ آپ کو ایک پروٹوکال مل رہا ہوتا ہے when you're working in the field and then you're earning so much, so good. کو پتہ ہے کہ پیسے تو ہیں اس فیلڈ میں. صحیح بات ہے. تو وہ جو شیطان جو ہے وہ کہتے ہیں وہ آیت ہے تنگ دستی سے ڈراتا ہے. تو وہ سب سے بڑی چیز جو وہ the biggest enemy شیطان. سو وہ جو فیئر وہ آپ کو فیئر میں ہی رکھتا ہے. سو یہی فیئر تھا. آپ نے بالکل جو پیئر پریشر کی بات کر رہے تھے, تو پہلا جب آپ یہ ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو سب سے بڑی چیز پہلے یہی ہٹ کرتی ہے کہ کیا ہوگا. آپ کو وہ جو فیئر ڈال دیتا ہے کہ اتنا فیم تو چلے ایک الگ, پھر پیسے بھی آ جاتے ہیں اس میں کہ پیسے بھی مل رہے ہیں اینڈ یو آر ڈوئنگ سو گڈ آن دا پیک, یہ سب کچھ. تو وہ سب چلا جائے گا. اپنا سر کور کر لو گے, حجاب کر لو گے, اور اس طرح سے لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کرو گے, اور آپ کو پورا ایک آپ اپنے آپ کو اس طرح سے بیچیں گے. You won't sell yourself. یس ایگزیکٹلی, کیونکہ آپ کا وہ پی آر ایک ہوتی ہے نا کہ آپ اس سے کٹ جاتے ہیں. تو آپ کو یہ ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے جب آپ جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کا ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر وہی بات آتی ہے جب آپ میسج کے ساتھ آتے ہیں نا, جب آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, جب وہ ٹوٹل سرنڈر والی ہی بات ہے. مجھے جب یہ ٹوٹل سرنڈر بات سمجھ آئی کہ جب آپ اپنے میں نے بھی وہ آیت کوٹ کی نا 3 کی 92 سورہ ال عمران کی 92, تو اس میں سب سے محبوب چیز سرنڈر کرنی ہے. تو یہی تو محبوب چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سے سرنڈر نہیں ہو رہی ہوتی. You're a huge role model, you know, because look, a lot of people, they maybe sort of come towards Deen when they're having a hard time because we need help, you know. We with you were at the height of your career, you were doing so well, you had a lot of money coming in and you just gave it all up. I think this is the best reason actually. ورنہ بھی تو اللہ تعالیٰ لے کر آئیں گے ہی نا آپ کو. مے بی آپ کے اوپر ایک کوئی بڑی مصیبت آ جائے, آپ بیمار ہو جائیں, آپ کی زندگی میں کوئی بڑا حادثہ ہو جائے, اینی تھنگ, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اپنی ول سے اس ٹائم پہ جب آپ کا سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, اس ٹائم پہ جب آپ اللہ کو چوز کرتے ہیں, بیسکلی اللہ تعالیٰ آپ کو چوز کر رہے ہوتے ہیں بٹ آپ اپنا رجوع کر لیتے ہیں, تو میرے خیال میں وہ سب سے بیسٹ فیلنگ ہے. اور جب آپ کے اوپر جو یہ سارے پریشرز ہوتے ہیں نا, یہ سارے پریشر, سوسائٹی کا پریشر, کہیں نہ کہیں گھر والے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے تم صحیح کر رہی ہو, کیا ہے, کہیں نہ کہیں سے آپ کو وہ بھی چیزیں سننے کو ملتی ہیں, ڈاؤٹ ڈالا جاتا ہے, اور آپ کو یہ بھی فیل کرا جاتا ہے کہ یو آر ناٹ ڈوئنگ ویری رانگ, کیا اس میں اتنا بھی بری بات نہیں ہے, سب لوگ تو کر رہے ہیں, تم کوئی برائی تو نہیں کر رہے. یس, اور پھر یہ بڑی نارمل سا, انفارچونیٹلی اب تو مجھے چھوڑے ہوئے 2 سال ہو گئے, بٹ انفارچونیٹلی اب جو یوتھ میں ایک بیچ ڈالا جا رہا ہے نا, اٹس ویری نارمل والا, کہ نارمل ہے بیٹا, کوئی بات نہیں, کر لو, دوپٹہ لے لو گی شادی نہیں ہوگی, یہ کر لو, ایسے کر لو, فالوئنگ وہی دنیا کی چیزیں. تو ہم نے انفارچونیٹلی آئی تھنک دس از دا بیسٹ ٹائم, آئی تھنک رمضان از دا بیسٹ ٹائم کہ آپ
اس چیز کو جان لیں کہ جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ نارمل نہیں ہو رہا اس ٹائم پہ, ایکسیپٹ کر لیں کہ نارمل نہیں ہے. ایک چیز جو میں ابھی آپ کو دیکھ کے سوچ رہا ہوں, اور میں وہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو آج آن ریکارڈ بتا دوں کہ بھلے آپ نے وہ بڑا کچھ وہ آسان نہیں تھا, آپ نے اکنامکس اور سارا کچھ جو چھوڑ کے آپ نے یہ جو 2 سال گزارے ہیں, وٹ آئی کین سی ناؤ, جو جس طرح سے آپ بات کر رہی ہیں, سو بہت جلد آپ کی زندگی میں ایک اور مجھے لگتا ہے کہ جرنی شروع ہوگا, کیونکہ میں نے اپنی زندگی سے یہ دیکھا کہ اللہ نے کمی نہیں ہونے دی, اور اس نے بہت سارے ایسے ایونیوز, بلکہ ان ملکوں میں مجھے لے کر گیا جہاں میرا میوزک مجھے لے کر نہیں گیا تھا. وہ بہت سارے ایسے کانٹیننٹس جن میں میں گیا ہوں, اور وہ اتنے سارے ایونیوز کھول دیتا ہے, لیکن وہ ایک دفعہ چیک ضرور کرتا ہے کہ یہ جو 2 سال ہیں یا 3 سال ہیں, آئی ڈونٹ نو کہ وہ آپ کو آپ کا ٹیسٹ یا کتنا آپ کو وہ دیکھتا ہے, مانیٹر کر رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مانیٹر نہیں کر رہا, نہیں بالکل, آپ اس کی طرف آئی تھنک پھر چیک زیادہ ہو جاتا ہے جی, کہ ہم اللہ کی طرف آ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی چیک کرتے ہیں کہ کتنا اپنی جو اس نے کمٹمنٹ کی ہے اس پہ کتنا اس کو فلفل کر رہا ہے. سو آئی تھنک وہ بالکل, کیونکہ اس کے لیے تو کوئی چیز بھی امپاسبل نہیں ہے نا, وہ اس کا تو اشارہ ہوتا ہے اور ہو جاتا ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن میں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ وہ مانیٹر کرتا ہے اپنے بندوں کو, وہ ٹیسٹ کرتا ہے, اور جب اس کو یہ ٹرسٹ ہو جاتا ہے کہ اب یہ کہیں نہیں جاتی, جی جی جی, تو پھر وہ ایک اور طریقے سے ٹیسٹ کرتا ہے, پھر وہ بہت ساری چیزوں کو کھولتا ہے, پھر دیکھتا ہے کہ جب یہ چیزیں اس کو ملتی ہیں تو اب یہ کیسا بیہیو کرتی ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ جتنے کانفیڈنس سے آپ آج بات کر رہی ہیں, اور آئی تھنک کہ آپ کا ایک نیا کیریئر شروع ہوتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں, جس میں آپ ینگ بچیوں کو, یوتھ کو بہت اچھے پریکٹیکل میسیجز دے سکتی ہیں اپنی لائف سے, کیونکہ آپ نے بڑا کچھ ینگ ایج پہ دیکھا ہے. جی جی جی, سائیکولوجیکل پریشرز لیے ہیں, ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی کے اندر آپ نے بڑا فرنٹ پہ لیڈ کر کے کام کیا ہے. سو یو کین ہیلپ دا ینگ گرلس بہت مجھ سے بہت زیادہ بہتر طریقے سے. سو ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, اور بریک سے جانے سے پہلے سوال پوچھیں, کوئز, اوکے. سوال یہ ہے کہ کون سی سورہ ہے جو ایک قرآن حکیم کی جو ایک کمپلیٹ دعا ہے. سو یہ ذرا آپ سوچیں, اپنے ذہنوں پہ زور دیں, اور بریک کے بعد آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا, ورنہ ہم جواب دیں گے. سلوہ سے پوچھیں گے, انم سے پوچھیں گے, ٹھیک ہے. کہیں مت جائیے, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. السلام علیکم. جی ویلکم بیک, اور آج کی سحر کے آخری لمحات شروع ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ پاکستان کی ٹاپ سپر ماڈل انم ملک, جنہوں نے اللہ کے دین کو سمجھا, پڑھا, آپ بھی آج بھی اس کو سمجھ رہی ہیں, پڑھ رہی ہیں, اور آج پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں ان کو اس طرح کہ یہ پوری طرح اپنی اس لائف کو ایکسپریس کر رہی ہیں. انہوں نے کوئی زیادہ میڈیا پہ شور نہیں مچایا کہ میں نے چھوڑ دیا اور ختم کر دیا, اور اس طرح ہر کسی کا اپنا ایکسپریشن ہوتا ہے, لیکن یہ سلو اینڈ اسٹیڈی ان کو میں نے ٹرانسفارم ہوتے ہوئے, ٹرولی ٹرانسفارم ہوتے ہوئے دیکھا ہے, جو کہ ایکچولی آپ کو لانگ رن کے اندر کام آتا ہے. ورنہ بہت سارے لوگوں میں نے زندگی میں دیکھا کہ ان کی زندگی میں فلکچویشن آتی ہے, وہ آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں, کیونکہ آبویسلی جب تک اندر سے ٹرانسفارمیشن نہیں ہوتی تو باہر کا پریشر آپ نہیں لے سکتے. جب اندر سے ایک دفعہ ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے, اور انٹلیکٹ صرف ایموشنلی نہیں, انٹلیکچولی جب آپ کنونس ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس دونوں لائفز کا کمپیریزن آ جاتا ہے, اللہ جو لائف سٹائل دے رہے ہیں اور جو پہلے لائف سٹائل تھا اس کا فرق پتہ لگ جاتا ہے, اور آپ خود اندر سے کنونسڈ ہوتے ہیں کہ مجھے اس لائف کا زیادہ مزہ آ رہا ہے, پھر آپ کو دنیا کی کوئی طاقت, کوئی آفر, کوئی پرائز, کوئی قیمت پھر آپ کو ڈسٹریکٹ نہیں کرتی, آپ کے اس کو ہلا نہیں سکتی عزم کو. سو انم آپ کی طرف آتے ہیں, تو کیا بتانا چاہیں گی اور کیا کہنا چاہیں گی؟ بریک سے پہلے جو پیئر پریشر کی بات ہو رہی تھی ابھی بھی آپ لوگوں نے تنگ کیا, جی جی, کرٹیسزم ہوا, بالکل. وہ کہتے ہیں نا وہ جو ہمارے اس فیلڈ میں بڑا فیمس ہے گوسپ کرنا. کیا ہو گیا, اتنا ایکسٹریمسٹ کیوں بن رہی ہو؟ ہاں, کہ 4 دن کی بات ہے, پھر تھوڑا سا ڈرامہ ہوتا ہے, یہ بھوت ہے. سو اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے تو قرآن سے یہی سیکھا ہے اور سیکھ رہی ہوں کہ ہم بہت جلدی جج کر لیتے ہیں, ہم بہت ججمنٹل ہو جاتے ہیں.
اس میں ہمیں تھوڑی بریک لگانے کی بہت ضرورت ہے کہ ہولڈ کریں. یہ آپ کا کیمرہ ہے اور بتائیں ان کو کہ ہولڈ کریں پلیز, کہ اتنی جلدی کس مطلب اب تو سچویشن ججمنٹل ہمیں ہونا ہی نہیں چاہیے, چاہے کوئی دین پہ ہے نہیں ہے وٹ ایور. آئی تھنک یہ سب سے ایک بیسک ایتھکس ہے کہ جو ہمیں سیکھنے چاہیے. ایک ہم نیشن بھی ہیں, پاکستانی بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, اور ہم سب سے زیادہ ججمنٹل ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اندر اس چیز پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے, لوگوں کو روم دینا چاہیے. جی, اور بلکہ میں ایک آیت بھی شیئر کروں گی کہ وہ ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے نا کہ ہم لوگوں کو بہت فالو کرتے ہیں اور لوگوں کی بات مانتے ہیں, دنیا کیا کر رہی ہے, ٹرینڈ کیا کر رہا ہے. ہماری پہلی وہ ہوتی ہے کہ اچھا لوگ یہ کر رہے ہیں, اچھا آپ کا چاہے وہ آپ کے پاس اتنا ہو یا نہ ہو, لیکن ہم نے وہی اسی ٹرینڈ کو فالو کرنا. اس کی وجہ سے ہم چاہے اپنی لائف کو کتنا بھی ڈیفیکلٹ کر لیں, اور ہماری وجہ سے شاید ہمارے گھر والے بھی اس کے ساتھ ہی مشکل میں پڑ جائیں. سو میں یہ ایک آیت شیئر کروں گی, 6 سورہ الانعام کی 116 آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اگر تم اہل دنیا کی اکثریت کا کہا مانے گا تو وہ تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. کہ اگر آپ دنیا کی بات مانتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کام شیطان کرتا ہے کہ آپ کو دنیا میں لگا دیتا ہے. وہ آپ کو دنیا کی چیزوں میں, ورلڈلی چیزوں میں ہی لگا, وہ آپ کو گمراہ کر دیتا ہے. سو پہلے تو یہ ہو گیا. وہ تو صرف ظن و گمان کی پیروی کرتے ہیں. اچھا, اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. جی, ہٹا کے مطلب کو گمراہ کر دیا اور پھر وہ دنیا میں ہی لگا دے گا. اللہ کا راستہ تو صرف قرآن سے آپ کو ملے گا. اللہ کا راستہ ہے ہی قرآن, اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. فرسٹ آپ کو اللہ کے قریب ہونے کے لیے قرآن کھولنا ہی پڑے گا, ہدایت لینی ہوگی, رجوع کرنا پڑے گا. آئی تھنک دس از دا فرسٹ اسٹیپ. رجوع, توبہ کرے, توبہ ایک سیکنڈ اسٹیپ آ جاتا ہے کہ میرے لیے رجوع کرنا ہوگا. اور تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ جو ابھی آپ نے آیت پڑھی کہ اگر تو تو 14 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اکثریت کو نہیں فالو کرنا. لوگ کہاں جا رہے ہیں, دنیا کیا کر رہی ہے, اللہ وہ ہم اس کے لیے آئے ہی نہیں ہیں, ہمارا یہ مقصد ہی نہیں تھا. اور یہی سنت میں آپ کو کہا جا رہا ہے. جی, اور اسی سنت میں ہمیں کہا جا رہا ہے, ہم سب کو کہا جا رہا ہے, پوری صرف مسلمانوں کو نہیں پوری دنیا کو کہا جا رہا ہے کہ جو دنیا کہہ رہی ہے اس پہ بالکل نہیں ہم نے چلنا. یہ جب میسج مجھے ملا کہ میں نے اپنے آپ کو سیلف ریئلائزیشن سب سے پہلے, تو جب آیت پڑھے تو پہلے اپنے آپ کو کیمرہ اپنی طرف کر کے اپنے آپ کو دیکھنا ہے نا کہ میں کہاں, بہت بڑی آیت ہے یہ. جی, کہ میں کیا کر رہی ہوں. تو جب میں نے اپنے آپ کو ریئلائز کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یس, میں بھی تو وہی کر رہی ہوں جو دنیا کر رہی ہے. بالکل, میں تو وہ کر ہی نہیں رہی جو انسٹرکشنز فالو کرنی تھی, اللہ کا حکم ماننا تھا. آپ خود سوچیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سوچتے کہ پتہ نہیں میرا لائف سٹائل ہے, جو میری زندگی کے اندر جو یہ چینج ہے, یہ قریش ایکسیپٹ کریں گے نہیں کریں گے. اتنے بڑے بڑے ٹرائبز ہیں, قبائل ہیں جو ان کی عزت کرتے تھے, جی 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 جی, صادق اور امین کہتے تھے. سو پتہ نہیں یہ کیسا ریئیکٹ کریں گے, میرے ساتھ کام کرنا چھوڑ دیں, یا میرے ساتھ بزنس نہیں کریں گے, یا مجھے آئسولیٹ نہ کر دیں. بالکل, تو انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی. جی, کیونکہ یہ آیت یوتھ کے لیے, وہ جو کہتے آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ کوشچن آتا ہے کہ ہو نہیں رہا, کیا کریں, کیسے ہوگا, میں کیسے کر لوں. تو آئی تھنک اس آیت کو ضرور پڑھیں, اور صرف پڑھ کے صرف بند نہ کریں, پڑھ کے فالو کریں, کیس کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اس کو یہ سمجھ کے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے, اینڈ آئی ہیو ٹو ڈو اٹ. اگر میں اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میں مسلمان ہوں, اور میں کہہ رہی ہوں کہ میں اللہ پہ ایمان رکھتی ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان رکھتی ہوں, دین آئی ہیو ٹو ڈو اٹ. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ محبت بھی آ جاتی ہے اس میں. محبت صرف زبان سے نہیں ہے, پریکٹیکل محبت ہے. میں اپنی بیٹی سے کہوں گی ہاں میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں, لیکن میں اس کی کیئر ہی نہیں کر رہی, اس کو کھانا نہیں دے رہی, اس کا خیال نہیں رکھ رہی, وہ بیچاری کہیں بھی گر رہی ہے, گندی بیٹھی ہوئی ہے, میں اس کو لک آفٹر نہیں کر رہی, تو میری محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, دین یو ہیو ٹو ڈو اٹ پریکٹیکلی. وہ نظر آنی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے اندر نہیں ہوتی ہے, وہ جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو وہ نظر آتا ہے. مومن جب اٹھتا بیٹھتا ہے وہ نظر آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری ذات تھی نا, وہ واکنگ ٹاکنگ قرآن, چلتے پھرتے وہ تو پھر ہم نے بھی اگر بننا ہے, ایک بھی سنت پہ فالو کر لیں, ایک بھی آیت پہ فالو کر, آئی تھنک وہی اسٹارٹ ہو جاتا ہے, وہ آپ کو بوسٹ کر دیتا ہے. بیوٹیفل. سلویٰ, آپ کو بھی فیس کرنا پڑا تھا پریشر فرام یور انوائرمنٹ اینڈ سراؤنڈنگ, پیئر پریشر اور سم سارٹ آف پریشر, that what are you doing and why did you do this,
کیوں اسلام قبول کر لیا اور کیوں یہ ڈائریکشن لے لی؟ Yes, for sure. Well, for me, it was a lot of people were actually scared for me. You know, they thought they were caring for me because they're thinking that I'm going into a worse situation, that I'm going towards, you know, terrorism. That they will or- chain you there in Pakistan, they will chain you and And they Don't go think to that oppress you and they think you've died. Torture Like you. the old you is dead and now there's a new you and you're a stranger to them. And you have to sort of show people that, no, I'm still me. I'm just a better version of me. So actually be happy. and gradually your parents did notice that. They do notice, right? When your behavior improves, if you're course, yes. kinder to your parents, my relationship improved with my parents a lot. And this is because of Quran. Just because of it. Yeah. Yes. So That's ہم actually true. کہ conclusion- relationship اچھا ہو جاتا ہے نا سب کے ساتھ. ہم کنکلوژن کی طرف آ رہے ہیں. سو انم کیا یوتھ کو آپ بتانا چاہیں گی فرام یور لائف؟ آئی نو چند الفاظ میں بتانا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن کیا آپ کے دل کی فیلنگز ہیں؟ میرے دل کی فیلنگ صرف اتنی ہے کہ پلیز اب یہ مجھے یہ گولڈن اپرچونیٹی ہے رمضان. آئی تھنک اٹس دا رائٹ ٹائم, اٹس دا بیسٹ ٹائم. قرآن کو ہم نے جو بند کر کے اوپر والی شیلف پہ رکھا ہوا ہے اس کو نکالنا ہے, اس کو کھولنا ہے, کیونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. اس کو پڑھنا ہے, ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں, آپ کو سمجھ آئے گی. اور اس نیت سے پڑھیں کہ آپ نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے. اس نیت سے نہ پڑھیں کہ تھوڑا سا ثواب مل جائے گا. ثواب تو ملے گا ہی ملے گا اینڈ آف دا ڈے, بٹ جب آپ پریکٹیکلی کر رہے ہوں گے, جب آپ کے اندر وہ لائف میں چینج آئے گا, اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. آپ کی لائف بدل جائے گی, آئی ایم شیور. سو آئی تھنک دس از دا بیسٹ تھنگ. اوپن دا بک, کیونکہ رمضان میں ہی قرآن نازل ہوا تھا. سو آئی تھنک یہ رمضان میں اگر یہ پریکٹس کر لیں تو آئی تھنک یہ پورا سال کی پریکٹس ہے. ایک چھوٹی سی اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ جب بھی ہم, یعنی میں بھی, جب پہلے کی بات ہے بیفور میٹنگ بابر بھائی یا رحمان الرحیم, انہوں نے تو بہت ہی سمپل کر دیا نا. جی جی. لیکن جب بھی بچپن میں یا جوانی میں کبھی کوشش کی تو رکاوٹیں بہت ساری آئیں. کسی نے کہا کہ بہت سارے مطلب ہیں, گمراہ ہو جاؤ گے. کسی نے کہا پہلے 14 علوم سیکھو, کسی نے کہا پہلے عربی سیکھو. رائٹ. اچھا, آپ تو ایک ایسی فیلڈ سے آ رہی ہیں کہ وہاں پہ تو کوئی عربی دان نہیں ہوتے لوگ. آپ تو بالکل ایک ڈفرینٹ لائف ہے. سلویٰ جو ہے وہ بالکل ہی نہ عربی پتہ, نہ دوسری دنیا رائٹ, اور نہ کوئی دین, کچھ بھی نہیں, لا دین. یہ بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, اسلام جو دین تو تھا بٹ اس کا پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, آپ بھی ایک اور فیلڈ سے یہاں آ گئیں, سلویٰ ایک اور بالکل دنیا سے یہاں آ گئی. تو اس کا مطلب ہے یہ تو بڑا سمپل ہے. بہت سمپل ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ بہت, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. مطلب آپ کو ڈگری کر کے آئیں؟ نو, کوئی مشکل ہی نہیں ہے. مدینہ یونیورسٹی سے آپ نے ایکچولی اٹس اے ویری عربی گڈ کی ڈگری کی آپ نے. صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب مجھے بڑی حیرانگی ہوئی جب ہم اپنی ڈیلی الرحمن الرحیم پہ, جہاں میں قرآن سیکھ رہی ہوں ڈیلی, جب میں نے وہاں سے سیکھنا شروع کیا تو وہاں پر عربی تو پڑھی جاتی ہے, لیکن آپ کو ایکسپلینیشن, ٹرانسلیشن آسان, مطلب آپ سوچیں کہ ہماری کلاس میں چھوٹے بچے بھی آتے ہیں, ان کو بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے آج کی زبان میں, آج کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے, جو بہت ایزی کر کے آپ کو بتایا جاتا ہے. تو میں نے کوئی یہ جو ابھی میں آج بات کر رہی ہوں, میں نے کہیں سے ڈگری نہیں لی ہے. میں صرف تھوڑا سا لٹرلی, مجھے لگتا ہے میں ابھی بیبی سٹیپ پہ ہوں قرآن سیکھنے کی, بالکل بیبی سٹیپ پہ ہوں. تو اس سٹیپ سے ہی میں نے یہ سب سیکھا ہے, اور وہ اتنا آسان ہے. لیکن بیبی سٹیپ پہ بھی آپ کو کوئی ہلا سکتا ہے اس راستے سے؟ نو, اب بالکل بھی نہیں ہلا. کلیئرٹی تو بیبی نہیں ہے نا. کلیئرٹی بالکل کلیئر ہے, لیکن کوئی عالم کا کورس نہیں کیا ہے. تو یہ عام بیٹھے ہوئے گھر پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں. یہ ایسے ہی سمپل ہے جیسے ہم جاتے ہیں اور اپنی پڑھائی کوئی بھی کورس کر لیتے ہیں. Is Quran easy, Sal? Do you recall any ayat of the Quran? We have made the Quran easy for zikr. Is there anyone who wants it? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اور یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے جس کو نصیحت چاہیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کیا ہے کوئی جس کو چاہیے, ہے کوئی حاصل کرنے والا؟ تو جب اللہ کسی کے لیے آسان کر دیتے ہیں تو پھر وہ آسان ہو جاتا ہے. اور اللہ اس کے لیے آسان کرتے ہیں جو نصیحت ڈھونڈ رہا ہے, جو اپنی زندگی کو امپروو کرنا چاہتا ہے. جو آپ نے آج انم ملک سے سنا کہ چونکہ ان کو احساس ہو گیا تھا کہ زندگی میں کمی ہے, بے چینی ہے, بے سکونی ہے, وہ نہیں ہے جو میں سوچ رہی تھی اس مقام پہ پہنچ کے,
تو جو نصیحت کے لیے اس کی طرف آتا ہے اس کے لیے بڑا والا دروازہ کھل جاتا ہے، From model to role model. Yeah. فرام ماڈل ٹو رول ماڈل بنا دیتا ہے. اور یہ الرحمن ان ایکشن اگر آپ نے دیکھنا ہے، کیونکہ الرحمن اللہ کی وہ صفت ہے جس میں وہ کسی کو بھی زیرو سے ہیرو بنا سکتا ہے، کھوٹے کو کھرا بنا سکتا ہے، ہمارے جیسے ایک گناہگار انسان کو بھی یہ توفیق دے سکتا ہے کہ وہ بھی بیٹھ کے، اس کے لیے بھی علم القرآن کی صفت ویلڈ ہو جاتی ہے، خلق الانسان کی صفت ویلڈ ہو جاتی ہے، علمہ البیان کی صفت ویلڈ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ سنت ہم سب کے لیے ہے. سو اللہ جب کسی پہ رحم کھاتے ہیں تو اس کو پھر ایسے کر کے اٹھا دیتے ہیں اور ایک رول ماڈل بنا دیتے ہیں کہ چلو اب تم دنیا کے سامنے ایگزامپل بنو. پہلے تم دنیا کی سٹار تھی، اب تم اللہ کی سٹار بنو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے سٹار کا ایک ٹائم اور ایک ایرا ہوتا ہے، So true. کئی آئے اور کئی گئے. آج سے 500 سال پہلے کے سٹارز کو ہم نہیں جانتے، لیکن کچھ ایسے سٹارز ہیں جو ہزاروں سال سے سٹارز ہیں. ٹی وی ریڈیو ختم بھی ہو جائے تو وہ دلوں میں سفر کرتے ہیں اور قیامت تک ان کا نام لیا جائے گا، جو کہ انبیاء کرام اور اصحابہ کرام ہیں، جن کو ہم انمتا علیہم کہتے ہیں. سو انمتا علیہم وہ سپر سٹارز ہیں جو قیامت تک ان کا خطبوں میں ذکر کیا جائے گا، ان کا وہ رول ماڈل رہیں گے. سو جب اللہ کسی کو رول ماڈل بناتا ہے تو پھر اس کو سٹیمپ کر دیتا ہے اور وہ پھر فار ایور ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اللہ ہمیں بھی قبول کر لے. اور جتنے لوگ آج ہمارے ساتھ سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے، آپ کی بھی جو دل میں آپ نے نیت کیا ہے آج، اللہ اس کو قبول کر لے. کیونکہ یہاں پہ جتنی بات بھی ہوتی ہے اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان بڑھ جائے. کیونکہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے. اور جو کوئی بھی الف ٹی وی کی یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہا ہے اس کے لیے ایک دروازہ کھل جائے، اس کو بھی ہوپ مل جائے، اس کو بھی یہ رحمت شیئر ہو جائے، کیونکہ یہ مہینہ ہے ہی رحمت کا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں انم ملک آپ کا کہ آپ نے بڑی دور سے ٹریول کیا اور ایز اے والنٹیئر آپ آئیں، کیونکہ یہ ٹرانسمیشن جو ہے یہ بالکل ایک نان کمرشل ٹرانسمیشن ہے، اور آپ کو شاید ہم ویسے افورڈ نہ کر پاتے اگر ہم آپ کو کمرشلی بلاتے. آپ نے مجھے بلایا، بہت بہت شکریہ آپ کا. Thank مجھے you. بہت مزہ آیا آپ لوگوں سے بات کر کے. سیریسلی تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. یو ویری ویلکم انم. اور آج جو ہم نے سوال کیا تھا اس کا جواب جو ہے وہ بھی ہم انم ملک سے ہی لیں گے کہ وہ کون سی سورہ ہے جو کمپلیٹ دعا ہے. سورہ الفاتحہ. سورہ الفاتحہ جو شروع سے لے کے اینڈ تک جو ہے کمپلیٹ اپلیکیشن ہے جو ہم اللہ کو دیتے ہیں ہر روز 48 دفعہ دن میں. ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. میرے پاس ہدایت نہیں ہے، میرے پاس سٹیبلٹی نہیں ہے، مجھے ایک مستقیم، ایک سیدھا سٹیبل راستہ دے دیں. راستہ بھی وہ والا جس پہ سے انعام والے گزرے ہیں، وہ والا نہیں جن سے آپ ناراض ہیں، وہ والا بھی نہیں جو راستہ جانتے ہوئے بھی گمراہ ہو گئے ہیں. سو ہم بڑا واضح اور بہت ڈیٹیل میں دعا مانگتے ہیں، وہ سورہ فاتحہ ہے. آج کی یہ ٹرانسمیشن ختم ہو رہی ہے. مجھے سلوہ نجم کو اور انم ملک کو اجازت دے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور سحر میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور اللہ یہ ہماری ایفرٹ قبول کر لے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.